دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مسلم ٹی وی۔ دوستو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس میں ابھی تک 9500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں آدھی سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور خواتین بھی ہے، اور اس کے علاوہ 25000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ دوستو اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو ایسی بے رحمی سے مار رہا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو اسرائیل فلسطین کے ان علاقوں پر بھی حملہ کر رہا ہے جہاں لوگوں کا علاج ہو رہا ہو، جیسے ہاسپٹل، سکولز اور دیگر ایسے مقامات جہاں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو چیونٹیوں کی طرح مار رہا ہے، پر دوستو اس پر ابھی تک کسی نے کچھ خاص ایکشن نہیں لیا۔ اسرائیل کے اس ظلم کو دیکھ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اسرائیل کے ساتھ تمام رابطے ختم کر دیے۔ اس نے اسرائیل کے خلاف کافی باتیں بھی کی اور اسرائیل کو ایک مجرم قرار دیا، اور تو اور اس نے کہا کہ اگر اسرائیل حق اور باطل کی جنگ چاہتا ہے تو ترکی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ان سب کے علاوہ اس نے کافی اور کچھ بھی کہا ہے۔ اور تو اور اس کے علاوہ یمن نے تو ڈائریکٹ اسرائیل پر بومب اینڈ ڈرون اٹیک بھی کیے، اور اسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اس ظلم کو بند نہیں کرے گا تو ماضی میں اس طرح اور حملوں کے لیے تیار ہو جائے۔ تو دوستو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ دوستو اسرائیل کے اس ظلم کو دیکھ غیر مسلم نے بھی آواز اٹھائی۔ امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن، فرانس، نیو یارک اور دیگر ایسے مقامات جہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، وہ بھی روڈ پر آ گئے اور اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی اور کہا کہ اسرائیل کو اس ظلم کو بند کر دینا چاہیے۔ اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں ترکی اور یمن جیسے ملک فلسطین کے حق میں اٹھ گئے اور تو اور غیر مسلم نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھائی، وہاں تمام مسلم ممالک کا دل سعودی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیتا۔ اور دوستو جہاں ایک طرف مسلم بچے، خواتین، بوڑھے مر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف سعودی عرب ریاض فیسٹیول منا رہا ہے۔ سعودی یہ فیسٹیول اس طرح منا رہا ہے کہ جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ فیسٹیول سعودی میں ہر سال منایا جاتا ہے، پر سعودی نے فلسطین کے اس مسئلے کو ضرور نہیں سمجھا، بلکہ فیسٹیول ضروری تھا۔ اس فیسٹیول میں سنگنگ کے لیے امریکہ کی مشہور سنگر شکیرا کو بھی بلایا گیا، جس میں اس نے گانے بھی گائے، اور تو اور بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر سلمان خان کو بھی بلایا گیا، پلس فرانس کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو بھی بلایا گیا۔ مطلب کہ فلسطین میں بچے مرتے ہیں مرے، پر ہمارا میوزک فیسٹیول نہیں جانا چاہیے۔ دوستو اس میوزک فیسٹیول میں ایسے شرمناک چیزیں بھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو اگر ایک گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں کا پورا محلہ مہینے تک اپنے خوشیاں قربان کر دیتا ہے تاکہ اس فوتگی والے گھر کو برا نہ لگے۔ اور دوستو سعودی میں تو احساس نامی کوئی چیز ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سعودی والے برے ہیں، اور دوستو یہاں جو ان کے حکمران ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں۔ فلسطین میں مرے ہوئے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، پر پھر بھی سعودی عرب کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور وہ ایسے فیسٹیول منا رہا ہے جیسے کہ یعنی اب خود سوچئے کہ جتنے پیسے اس نے اس فیسٹیول پہ لگائے گئے، اگر یہی ہے فلسطین کی مدد کے لیے بیچتا تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ سردعام کھڑا ہے، پر سعودی عرب تو اس کے بجائے فیسٹیول منانے پہ لگا ہوا ہے۔ میں سوچ تو یہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اگر ان فلسطینیوں میں سے ایک بھی بچہ اس دن کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ جب میں مشکل میں تھا تو تم نے میرے لیے کیا کیا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سعودی کے حکمرانوں کو یہودیوں نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بیان میں بھی بتایا ہے جو آپ بھی سنیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چینل پر مزید ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔